بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ صرف غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے یہ میرے بول جو ہیں۔ تورات اور انجیل یقیناً الہامی کتب تھیں، مگر اب موجود ہیں وہ تخریب شدہ ہیں، مسخ شدہ ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان اسی بات کو یا ان کے کسی اور تضاد کو یا ان کے کسی عقیدہ کا ابطال، کہ یہ عقیدہ تمہارا باطل ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا، تو تورات اور انجیل سے ثابت کر دے، تو کیا تورات اور انجیل کو ماننے والوں کا یہ طعنہ بنتا ہے کہ تم ان کو مانتے نہیں، ان سے حوالہ کیوں دیتے ہو؟ بس غور کرنا ہے آپ نے بات پر، کہ اگر ہم کسی کرسچین کو یا کسی یہودی کو ان کی کتاب سے یہ بات ثابت کر دیں کہ بھی تمہاری یہ بات غلط ہے، تو وہ آگے سے کہ تم تو ان کتابوں کو مانتے ہی نہیں ہو، یہ تو تحریف شدہ ہیں، تو پھر کیا وہ ہماری بات غلط ہوگی؟ ہماری بات درست ہوگی، اس کو ماننا پڑے گا، وہ حوالہ درست ہوگا۔ تو تم ان کو مانتے نہیں، ان سے حوالہ کیوں دیتے ہو؟ ہم حوالہ دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ آپ نے غور کرنا۔ آگے میں صرف حوالے کے لیے، یہ ہے اسلامی نظام زندگی، از سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اسلامی نظام زندگی، بہت شاندار کتاب۔ اس کے صرف 2 اقتباس ہیں کٹھے لکھے ہوئے، وہ صرف آپ کے سامنے غور کرنے کے لیے سوری۔ پرانے زمانے کے عیسائی متکلمین نے اپنے مذہبی عقائد کی اور بائبل کے تصور کائنات و انسان کی پوری عمارت یونانی فلسفہ و سائنس کے نظریات، دلائل اور معلومات پر تعمیر کر رکھی تھی، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان بنیادوں میں سے کسی کو اگر ذرا سی ٹھیس بھی لگ گئی تو یہ پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی اور اس کے ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 261 261 نمبر صفحے پر یہ عبارت ہے کہ اس میں ذرا بھی زیر زبر ادھر ادھر نہیں کرنی، سوچنا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرنا، جو کچھ آ رہا ہے بس یہی سب کچھ ٹھیک ہے، یہی ہے۔ جو بندہ اس کے بارے میں کچھ بات کرے اس کا اگلا میں یہ سید صاحب کا اقتباس ہی بڑھ۔ آگے، آنکھوں کو پچھلے زمانے کی مانی ہوئی حقیقتوں کے خلاف بہت سی چیزیں روز روشن میں نظر آ رہی تھیں۔ بڑا شاندار جملہ ہے۔ آنکھوں کو پچھلے زمانے کی جو اب گزر گیا ہے، بہت ساری حقیقتیں، جو وہ حقیقتیں پہلے حقیقتیں تھیں، وہ بہت ساری کے خلاف بہت سی چیزیں روز روشن کی طرح سامنے نظر آ رہی ہیں کہ یار یہ غلط بات ہے، یہ بات نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نبی نے فرمائی ہو، لیکن نہیں، کیونکہ وہ آ گئی ہے اس کتاب میں، صحیح اور بخاری میں، لیکن اس سے نہیں ہٹنا ہم نے۔ حقیقتوں کے خلاف بہت سی چیزیں روز روشن میں نظر آ رہی تھیں، مگر اہل کلیسا کو، انہوں نے اہل کلیسا لگایا، آپ اہل مذہب لگا لیں، آپ مذہبی پیشوائیت لگا لیں، مگر اہل کلیسا کو اصرار تھا کہ ان مسلمات ثابت شدہ، یہ جو کو ثابت ہو گیا ہے ان کے پیچھے نہ، ان پر کوئی بات نہ کرے، کہ ان مسلمات پر نظر ثانی کرنے کی بجائے دیکھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ یہ اہل کلیسا، یہ علماء کرام، یہ مذہبی پیشوائیت، یہ اصرار تھا کہ یہ جو مسلمات، جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، جن پر سب متفق ہیں، یہ تمام مسالک فرقے سارے کٹے، ان پر نظر ثانی نہیں 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 نہیں، یہ تو اتنا بڑا ظلم، یہ نہیں کرنا۔ نظر ثانی کرنے کی بجائے، نظر ثانی یعنی دوبارہ غور کر لیں، غور مقرر کر لیں، پھر دیکھ لیں اس کو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی بات غلط ہو۔ نظر ثانی کرنے کی بجائے دیکھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں، آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے، نکال دی جائیں ان کی آنکھیں۔ دماغوں کو بہت سے ان نظریات میں جول محسوس ہو رہا تھا، جن کو پہلے بعض عقائد کی اٹل دلیل سمجھا گیا تھا، مگر اہل کلیسا کہتے تھے کہ ان دلائل پر غور مقرر کرنے کی بجائے
ان دماغوں کو پاش پاش کر دینا چاہیے، کھوپڑیاں اڑا دینی چاہیے ان کی۔ یہ جو دوبارہ سوچنے کی بات کرتے ہیں، دوبارہ غور کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے جو کچھ اتنی محنت کر کے طے کر کے دیا ہے ہمیں، ان پر نظر ثانی کی بات کرتے ہیں، غور مقرر کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، ان کی آنکھیں نکال دو، ان کی کھوپڑیاں اڑا دو، ان کے دماغوں کو پاش پاش کر دو جو ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 262 پر ہے۔ جو میں نے اپنی طرف سے باتیں کی وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، جو انہوں نے بات کی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دوبارہ غور نظر ثانی نہیں کرنی، یہ بھی مودودی صاحب ہی کہہ رہے ہیں، مگر جب ان کی باتوں پر کوئی غور فکر کرے، غور مقرر کی بات کرے گا تو اس کے سامنے بھی اس کو بھی یہی سننا پڑے گا، اس کی بھی آنکھیں نکال دی جائیں، اس کا بھی سر پھوڑ دیا جائے۔ ان کے پیروکاروں کی طرف سے یہی کچھ ہی ہوگا میرے بھائیوں۔ تو بس میں نے صرف غور و فکر کے لیے آپ کے سامنے یہ دو اقتباس اور پہلی بات رکھی۔ آخری بات قرآن کی ہے، آیت ہے سورۃ سبا کی 46 نمبر آیت: تم سے فقط ایک بات کہتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن وہ بات بیان فرما رہا ہے، تم سے فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر اس دعوت کے بارے میں سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ یہ سورۃ سبا 46 نمبر۔ بس یہی بات کرنی، کیوں سریا سے زمین پا آسمان نے ہم کو دے مارا، غور تو کرے اس پر، کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ 6 بر اعظموں پر، 3 بر اعظموں پر حکومت تھی ہماری، دنیا میں دبدبا تھا، سب کچھ تھا، یہ کیوں نیچے آ گیا سب کچھ؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ بس غور کرنا میرے بھائیوں، یہ دعوت ہے آپ کو دے رہا ہوں، بس غور تو سوچیں تو صحیح۔ بس وہی التماس، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں۔ آپ کی بہت مہربانی، والسلام۔